السلام علیکم۔ کھولے ہے اسلام نے تعلیم کے عورت پہ در، تاکہ جاری رکھ سکے یہ اپنا تہذیبی سفر، اس لیے کہ مردوں سے دنیا میں یہ کمتر نہیں، یہ ہے اتنی ہی معتبر، ہے مرد جتنا معتبر۔ دوستو، ہر قوم کی تعمیر و ترقی کا انحصار اس کی تعلیم پر ہوتا ہے۔ تعلیم ہی قوم کے احساس و شعور کو نکھارتی ہے اور نئی نسل کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ تعلیم ایک ایسی عظیم تر نعمت ہے جو ہماری زندگی کو کامیاب اور خوشگوار بناتی ہے اور اسی سے دنیا و آخرت سنورتی ہے۔ میرے دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ معاشرے کی تشکیل صرف مرد تک ہی محدود نہیں، بلکہ عورت بھی اس میں برابر کی حقدار ہوتی ہے۔ اگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ گھر کے معاملات کو بخوبی انجام دے گی اور اپنی خوش اخلاقی اور سلیقہ مندی سے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی۔ محترم حضرات، مسلمان عورت ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، عالمہ، مورخ اور محقق وغیرہ سب کچھ ہو سکتی ہے۔ اگر ہم تاریخی پس منظر دیکھیں، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، ملکہ زبیدہ، رابعہ بصری، رضیہ سلطانہ، ملکہ نور جہاں، چاند بی بی جیسے قابل تقلید کردار موجود ہے جنہوں نے علم و دانش کی بنا پر انسانیت کی فلاح کے لیے بیش بہا خدمات سر انجام دیے۔ محترم حضرات، ہمارے معاشرے میں عورت کی تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ اسلام نے انہیں تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن حدود میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ تعلیم عورتوں کی ضرورت تو ہے مگر تعلیم عورتوں کی ضرورت تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ صبح کی پری نہ ہو۔ معزز سامعین، آج ہمارے معاشرے کے والدین بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے بجائے قیمتی لباس اور زیور سے پیراستہ کرتے ہیں، جس سے وہ شمع محفل تو بن جاتی ہے مگر چراغ خانہ نہیں رہ سکتی۔ انہیں چاہیے کہ لڑکیوں کو بھی علم کی راہوں سے روشناس کروائے تاکہ وہ اچھی بیٹیاں، اچھی بہنیں اور اچھی مائیں ثابت ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت میں پردے اور تقدس کا خاص خیال رکھتے ہوئے مخلوط تعلیم کی بجائے ان کے لیے الگ تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں بنائی جائیں۔ نیز عورتوں کی دینی، اخلاقی، سماجی اور فنی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی جائے تاکہ وہ مذہبی اور قومی امور کی انجام دہی میں پیش ہو اور ہماری قوم دنیا میں عظیم قوم بن کر ابھرے۔